کالج سے واپس آتے ہوئے میں کپڑے کی دکان کے باہر کھڑی ہو جاتی اور حسد بھری نظروں سے فینسی سوٹ دیکھتی۔ ایک دن دکان کے مالک نے مجھے اندر بلا لیا۔ پوچھا کون سا سوٹ لینا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، فری میں لے جاؤ، بس شرط یہ ہے یہ سوٹ میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ میں لالچی تھی اس لیے مان گئی۔ پھر اس نے مجھے دکان کے اندر بلا لیا اور پھر میرے کپڑے اپنے ہاتھوں سے۔ میرا نام میمونہ ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ میری زندگی کی دکھ بھری کہانی ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کا انجام مجھے مرتے دم تک بھگتنا پڑا۔ کالج سے آتے ہوئے جب بھی میری نظر اس کپڑے کی دکان پر پڑتی تو میرا دل بے چین ہونے لگتا۔ میرے قدم خود بخود اس دکان کی طرف بڑھنے لگتے تھے۔ ہمارے محلے کے چھوٹے سے بازار میں کھلنے والی یہ دکان پورے بازار میں الگ ہی لگتی تھی۔ شیشے کے دروازے لگے ہوئے تھے، بہت بڑی سی دکان تھی جہاں فینسی ڈریس کی بھرمار تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک فینسی ڈریس سجا کے رکھا گیا تھا۔ باہر شیشوں سے ہی وہ ڈریس میری نظروں کے سامنے آ جاتی تھی اور میں گہری ٹھنڈ بھری سانس بھرتی تھی۔ آج بھی تو سامنے لگے بلیک اور گولڈن کام والے فینسی سوٹ پر میری جب نظر ٹکی تو ہٹنے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پائی تھی۔ تیز چلتے ہوئے میں اس دکان کے باہر کھڑی ہو گئی جہاں شیشے سے نظر آنے والی اس فینسی سوٹ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ بڑی حسد بھری نظر سے میں اس سوٹ کو دیکھ رہی تھی جو یقیناً میری پہنچ سے بہت دور تھا۔ جس گھرانے سے میرا تعلق تھا میں نے آج تک اپنے خاندان کے امیر گھروں کی لڑکیوں کے اترن ہی پہن کر گزارا کیا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی عید تہوار پر بھی میری ماں نے مجھے نئی ڈریس لے کر دی۔ وہ یہی کہتی کہ یہ زینب کی ڈریس ہے، تمہاری خالہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈریس بس کچھ ہی دیر پہنی ہے اس لیے میمونہ کو پہنا دینا عید پر۔ ماں کے کہنے پر میں نے اپنے منہ کے ایکسپریشن بگاڑے تھے۔ میں نے کہا ماں مجھے کبھی بھی نئے کپڑے لے کر کیوں نہیں دیتی ہو؟ کبھی تو لے دیا کرو، اس بار مجھے نہیں پہننی کسی کی بھی اترن۔ میری بات سن کر میری ماں نے کمر پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی پیسے پیڑوں پر اگتے نہیں، تیرا باپ روز ایمانداری سے کما کر لاتا ہے اور پورا دن بیچارہ محنت ہی کرتا ہے تو بس اتنا ہی کماتا ہے کہ عزت کی روٹی ہم کھا لیتے ہیں، کم سے کم کسی کے آگے بھیک تو نہیں مانگنی پڑتی، اور ایک تو ہے کہ تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا ماں یہ بھیک نہیں تو کیا ہے؟ کبھی چاچا کی بیٹیوں کی اترن تو کبھی خالہ کی بیٹیوں کی اور کبھی آپ کی اس پکی سہیلی کی بیٹیوں کی۔ کیا میں صرف اترن پہننے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی؟ مجھے نہیں چاہیے کسی کے بھی کپڑے۔ ایسا کرو دونوں چھوٹی بہنوں کو دے دو۔ میں اپنے سے چھوٹی دونوں بہنیں عائشہ اور آمنہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے بہت سارے کپڑے گود سے ہٹا کر ایک طرف رکھے اور باہر نکل گئی۔ چھوٹا سا گھر تھا جس گھر میں بس 2 ہی کمرے تھے۔ کوئی مہمان آتا تو صحن میں کرسیاں ٹیبل رکھ کر مہمانوں کو بٹھاتے تھے۔ ایک کمرہ میرا اور میری دونوں چھوٹی بہنوں کا تھا اور ایک کمرہ میرے امی ابو کا۔ میری عمر 20 سال تھی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں عائشہ اور آمنہ جڑواں تھیں، وہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھیں۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں سرکاری اسکول میں پڑھتی تھیں اور میں سرکاری کالج میں۔ کالج سے بس میں واپس آتے ہوئے میری بس مجھے چوک میں اتارتی تھی، وہاں سے مجھے پیدل گلیوں میں جا کر اپنے گھر تک آنا پڑتا تھا، لیکن بازار سے گزرتے ہوئے میری نظریں وہاں پر موجود دکانوں پر ہی ٹکی ہوتی تھیں، کبھی جیولری کی دکان پر، کبھی میک اپ کی دکان پر، کبھی کپڑوں کی دکان پر۔ جب سے یہ نئی دکان کھلی تھی میں تو ساری دکان کو بھول گئی تھی۔ کافی بڑی جگہ پر یہ دکان بنائی گئی تھی۔ دکان کیا تھی، پورا مال ٹائپ بنایا گیا تھا جس کے اندر جیولری، میک اپ، فینسی کپڑے، بہت کچھ تھا، وہ سب جو میری دھیان کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میں بڑی حسد بھری نظروں سے ان سامان کو اور کپڑوں کو دیکھا کرتی تھی۔ شیشے کے اندرونی حصے پر وہ سوٹ لگا ہوا تھا اور میں باہر سے اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ اچانک میرے پیچھے سے ایک مردانہ آواز آئی، کیا دیکھ رہی ہو میڈم، اندر آئیے، میں آپ کو اور بھی ورائٹی دکھا دیتا ہوں۔ باہر سے دیکھنے سے اندازہ تھوڑی ہوتا ہے، شاید وہ اس دکان کا مالک تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ 25 سال کا نوجوان تھا، دیکھنے میں کافی ہینڈسم بھی تھا۔ میری جیب میں تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا، میں تو بس دیکھ کر ہی اپنا دل خوش کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، بس میں تو یوں ہی دیکھ رہی تھی،
وہ کہنے لگا اندر آئیے، میں آپ کو اور بھی سوٹ دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے یہ ڈریس اچھی لگی تھی۔ ویسے اس ڈریس کی قیمت کیا ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا ویسے تو یہ ڈریس 20,000 کی ہے، لیکن میں آپ کو کم قیمت پر دے دوں گا۔ اس نے اپنے چہرے پر بہت ہی پیاری سی مسکان سجا کر کہی تھی، لیکن میرے پاس تو جیب میں 25-30 روپے بھی نہ تھے۔ میں نے ٹھنڈی گہری سانس بھری اور کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں پھر کبھی آؤں گی۔ میں تو اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا آپ اندر تو آئیں، میرے پاس کم قیمت کے بھی بہت ہی خوبصورت ورائٹی کے کپڑے موجود ہیں۔ میرے دل میں لالچ آ گیا کہ چلو دیکھ لینے میں کیا دقت ہے، لے تو میں نہیں سکتی لیکن دیکھ تو سکتی ہوں، دیکھ کر ہی اپنا دل بہلا لوں گی۔ ویسے بھی دھوپ سے میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا، جنہیں میں اپنے ہاتھ میں پڑے رومال سے صاف کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں دکان کے اندر داخل ہوئی، اے سی کی ٹھنڈک نے مجھے اندر تک سکون پہنچا دیا تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا اف بڑی گرمی ہے باہر، آئیں اور بیٹھیے، میں آپ کو بہت سارے کپڑے دکھا دیتا ہوں۔ اس وقت اس کی دکان پر کوئی نہیں تھا۔ میں سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے الگ الگ طرح کی خوبصورت ڈریس دکھانے لگا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس دیکھ کر میرا جی چاہا کہ سارے اٹھا کر خرید لوں، لیکن ہم غریبوں کے پاس بس حسرت بھری نظریں ہی رہ جاتی ہیں، ٹھنڈی آہ بھرنے کے لیے، جو میں اس وقت کپڑوں کو دیکھ دیکھ کر بھر رہی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک فینسی ڈریس دیکھ کر میں ان میں ہی کھو کر رہ گئی تھی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس لڑکے نے ایک لائٹ پنک رنگ کا فینسی دوپٹہ میرے سر پر اڑا دیا۔ میں ایک دم چونک سی گئی تھی۔ میری اس پر نظر پڑی تو وہ مسکرا رہا تھا، کہنے لگا سامنے آئینہ ہے، آپ دیکھو یہ رنگ آپ پر کتنا جچ رہا ہے، آپ اس کلر میں بڑی ہی پیاری لگ رہی ہیں۔ میری نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی تو واقعی مجھے اپنا آپ خوبصورت لگنے لگا۔ میں نے وہ دوپٹہ سر سے اتار کر واپس رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ جتنا بھی دیں میں خاموشی سے رکھ لوں گا۔ میں اس کی بات سن کر کچھ حیران ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے اس کی قیمت بتا دیں، اگر میرے پاس پیسے ہوئے تو میں لے لوں گی۔ وہ کہنے لگا قیمت کو چھوڑو، اس ڈریس کو دیکھ کر لگتا ہے آپ کے لیے ہی بنا ہو، اس لیے آپ جو دیں گی میں خاموشی سے رکھ لوں گا۔ میں نے کہا اگر میں فری میں لے جاؤں تو؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا بھی کر دے گا۔ اس نے ڈریس پیک کیا اور مجھے تھما دیا، کہنے لگا لے جائیں، آپ جیسی لڑکی کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے۔ یہ سن کر میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے شاپور لیا اور وہیں پر رکھ دیا اور دکان سے باہر نکل گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز چل رہی تھی۔ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے میں گھر پہنچی تھی۔ گھر آئی تو میری ماں کا وہی روز کا لیکچر کہ تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا کرو، پھر تمہارے پاپا آتے ہیں تو ڈھنگ کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں رکھنے کے لیے۔ میری چھوٹی بہنیں اسکول سے واپس آ چکی تھیں اور ماں ان کو کھانا کھلاتے وقت روز یہی بات دہرایا کرتی تھی کہ کم کم کھانا کھایا کرو۔ ہم تینوں بہنیں ہی تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، اور اس بات کا طعنہ لگ بھگ روز ہی ہم اپنی ماں سے سنا کرتے تھے کہ کیا ہوتا تم میں سے کوئی ایک لڑکا ہوتا، ہمیں بھی اپنے دن پھر جانے کی امید ہوتی جیسے ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے۔ میرے پاپا کا کہنا کہ ہمیشہ اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ جتنی چادر ہو، لیکن ہماری چادر برسوں سے بس برابر ہی تھی، کبھی بڑی نہیں ہوئی تھی۔ 2 وقت کی روٹی کھا کر سوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ باقی اپنی ضرورت کے لیے ہمیں دوسروں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ میرے پاپا کی اتنی تنخواہ نہیں تھی اور نہ چاچا کی اتنی تنخواہ تھی جتنی وہ اوپر کی کمائی کر لیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں ہر چیز موجود تھی، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میرے پاپا کی ساری ایمانداری انہی پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ مجال ہے کہ کبھی اپنی تنخواہ سے 1 روپیہ بھی اوپر لیا ہو۔ میں دل سے کہتی تھی کہ پاپا کیوں اپنی نوکری کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، چاچا بھی تو ہیں، ان کے گھر میں تو ایسی تنگی نہیں ہے، حالانکہ پاپا اور چاچا کی تنخواہ برابر ہی ہے۔ تو میری ماں کہتی کہ ہمیں حرام کی کمائی نہیں کھانی ہے، بس اپنی زندگی میں خرچوں میں کمی کر لینی ہے، لیکن حرام کا پیسہ نہیں کھانا چاہیے۔ میرا دل تھا کہ کوئی انہونی ہو جائے یا کوئی کرشمہ ہو جائے کہ میں اس گھر سے نکل کر ایک بڑے عالی شان گھر میں چلی جاؤں، اور آج اس نوجوان لڑکے کو دیکھ کر میرا دل پہلی بار انجان سی خواہش کرنے لگا تھا۔ آج میں جب گھر پہنچی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس لڑکے کی باتیں میرے اندر ہلچل سی مچا گئی تھیں۔ کمرے میں جا کر پہلے تو میں اپنی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کی
سامنے ہی میری ماں کا پرانا آئینہ پڑا تھا۔ جب میں نے اپنا آپ دیکھا تو پہلی بار مجھے اپنا آپ بے حد حسین لگا تھا۔ باقی آج سے پہلے میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ میری رنگت تو سرخ و سفید تھی، نین نقش بھی بڑے پیارے تھے، بال بھی کمر تک لمبے تھے۔ میری گنتی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتی تھی، لیکن یہ غریبی تھی جس میں مار کھا جاتی تھی، ورنہ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی۔ اب تو جب بھی میں کالج سے واپسی پر اس بازار میں بس سے اترتی تو وہ لڑکا اپنی دکان سے باہر کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا۔ میں فوراً سے جھک کر گھر آ جاتی، مگر ایک بار صبح کالج جاتے ہوئے میری دونوں بہنیں میرے ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ وہ محلے میں ہی اپنے گورنمنٹ اسکول میں چلی جاتی اور میں بس سٹاپ پر کھڑی اپنی بس کا انتظار کرنے لگتی۔ میں بہت ہی دل لگا کر پڑھتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میری ڈگریاں ہی مجھے اس غریبی سے چھٹکارا دلا سکتی ہیں۔ ایک دن میں بس سٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جب میں نے اس لڑکے کو دیکھا، حالانکہ اس وقت تو بازار بند ہوتا تھا۔ پھر وہ لڑکا اس وقت بس سٹاپ پر کیا کر رہا تھا؟ جیسے ہی میری اس کی نظروں سے ٹکرا ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں ہٹا لی اور اس وقت میری بس آ چکی تھی۔ میں بس پر سوار ہوئی تو وہ بھی میری ہی بس پر بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کالج کے لیے بس کے نیچے اتری تو وہ بھی نیچے اتر گیا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ گھبرائی تھی۔ وہ گلی بھی سنسان تھی، تھوڑا دور جا کر ہی کالج کی لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ جیسے ہی میں بس سے اتری وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے برابر میں چلنے لگا اور بولا، میرا نام شہزیب ہے، وہ میری اپنی دکان ہے۔ میرا ارادہ تو پڑھائی کرنے کا تھا، لیکن 12ویں کلاس پڑھتے ہی میرے پاپا نے مجھے دکان پر بٹھا دیا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی کہ یہ ساری جانکاری وہ مجھے کیوں دے رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا اور بولا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کہنے لگا، میں بھی شریف لڑکا ہوں، لیکن کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں۔ آپ کے سوا کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یقین کریں وہ ڈریس میں نے اب تک آپ کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ آپ میری دکان پر کب آئیں گی؟ میں نے اسے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ کہا کہ وہ میرا پیچھا نہ کریں۔ یہ کہہ کر میں تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی اپنے کالج کی طرف بڑھ گئی۔ اس دن میں نے بہت ہی سیریس سوچا تھا کہ وہ لڑکا مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور ہے بھی امیر، اتنی بڑی دکان کا مالک ہے۔ مجھے قسمت اچھا موقع دے رہی ہے تو مجھے قسمت آزمانی چاہیے۔ اب جب بھی وہ مجھے مسکرا کر دیکھتا تو میں بھی بدلے میں مسکرا دیتی۔ دھیرے دھیرے میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ میں جب بھی کالج سے واپس آتی تو سیدھا اس کی دکان پر چلی جاتی۔ وہ پہلے اپنے سارے گاہکوں کو نپٹاتا تھا۔ جب میں اکیلی اس کی دکان پر رہ جاتی تو وہ مجھے کانوں میں پہننے کے لیے بالیاں تو کبھی انگوٹھی دیتا، اور اس نے وہ ڈریس بھی دیا جسے اپنی الماری میں چھپا کے رکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ کاٹن کی کڑھائی والے سوٹ بھی موجود ہیں۔ ان کپڑوں کی قیمت بھی 1500 اور 2000 سے کم نہیں تھی۔ ایک بار اس نے خوبصورت سا جوڑا مجھے دیا اور کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے رکھ لو۔ میں نے کہا کہ میری ماں پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گی کہ آئے دن تیرے پاس اتنے کپڑے کہاں سے آتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ ہی دوسروں کے پہنے ہوئے۔ میں ایک دم سے چپ ہو گئی۔ میں اسے یہ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ اترن پہنتی آئی ہوں۔ میری ادھوری بات کو اس نے ہی پورا کیا۔ کہنے لگا کہ کہہ دینا کہ تمہاری کسی دوست نے گفٹ میں دیا ہے۔ یہ سن کر میں خوشی خوشی وہ کپڑے لے کر گھر چلی آئی۔ اب اس لڑکے کی مہربانیاں مجھ پر بڑھنے لگی تھیں۔ ایک بار اس نے میرے ہاتھ پر موبائل تھما دیا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ جو موبائل اس نے مجھے دیا تھا وہ کم سے کم 25,000 سے کم نہ تھا۔ کہنے لگا، اسے رکھ لو۔ میں نے کہا، میں کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگا کہ رات کو مجھ سے باتیں کرنا۔ میں نے وہ بھی رکھ لیا۔ پھر یہ سلسلہ بھی ہم دونوں کے بیچ چل نکلا تھا۔ میں اس سے فون پر باتیں کرنے لگی۔ ہم دونوں کے بیچ اظہار محبت بھی ہو چکا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے ضد کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا کہ جو کپڑے میں نے تمہیں دیے ہیں مجھے پہن کر دکھاؤ۔ کبھی کہتا ہے اس بار میں تمہیں بہت ہی بھاری جوڑا دینا چاہتا ہوں، لیکن بدلے میں مجھے بھی تم سے کچھ چاہیے۔ 2 مہینے بعد ہی اس نے یہ ضد کی تھی۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں بدلے میں تمہیں کوئی تحفہ دے سکوں۔ وہ کہنے لگا، بس جب تم اکیلی گھر پر ہو تو مجھے بلا لینا اور یہ ڈریس پہن کر مجھے دکھا دینا۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، کچھ بھی کرو میمونہ، مجھے تمہیں اپنی پسند میں دیکھنا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں پریشان سی ہو گئی تھی، لیکن اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ ایک بار میری ماں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔
گھر میں چھوٹی بہنیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ آج میں شہزیب کو گھر بلا لیتی ہوں۔ میں اپنی چھوٹی بہنوں کو بہانے سے ان کے دوستوں کے گھر بھیج دوں اور کہہ دوں گی کہ گھنٹے سے پہلے گھر مت لوٹنا۔ وہ خوشی خوشی چلی گئیں۔ میں نے فون کر کے شہزیب سے کہہ دیا کہ اس وقت میں گھر پر اکیلی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ میرے لیے بہت سے قیمتی تحفے لے کر گھر پہنچ گیا۔ کہنے لگا یہ سب تمہارے لیے ہے۔ جب میں نے وہ شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں وہی بلیک اور گولڈن رنگ کا سوٹ تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ دیکھ کر میرے قریب آ کر کہنے لگا جلدی سے پہن کر دکھاؤ۔ میں نے وہ سوٹ پہن لیا۔ مجھے دیکھ کر تو وہ اپنی آنکھیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ اس نے کچھ تصویریں میرے ساتھ کھینچنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا یہ کیوں کھینچ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا بس میرے پاس ہی رہیں گی۔ اس نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں وہ قریب کھڑا تھا۔ کہنے لگا میمونہ صرف میری ہے۔ مووی بناتے ہوئے وہ میرے بے حد قریب ہو چکا تھا۔ اس وقت تو ہم دونوں ہی گھر پر اکیلے تھے۔ میرا دل بری طرح بے چین ہوا تھا۔ دل عجیب طرح دھڑکنے لگا تھا۔ وہ میرے اتنے قریب تھا کہ اس کے بدن سے اڑتی تیز پرفیوم کی خوشبو میرے ناک سے ٹکرانے لگی تھی۔ میرا دل بے قابو ہونے لگا تھا، لیکن جلد ہی میں نے خود کو سنبھالا اور میں فون سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرے یوں پیچھے ہٹنے پر اس نے اپنا موبائل بند کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ وہ کہنے لگا میمونہ اب تم سے دور رہنا مجھے مشکل لگنے لگا ہے۔ میں نے کہا تم اپنا رشتہ میرے لیے کیوں نہیں بھیج دیتے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ کہنے لگا میرے پاپا ابھی نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ میں تمہارے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میری ماں مجھ سے کہہ چکی ہے کہ اگلے سال میں ہی وہ میری شادی کر دیں گی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہوا تھا۔ کہنے لگا مجھے کچھ وقت دو، میں انہیں منانے کی کوشش کروں گا، تم میرا انتظار کرنا، میں ان کو راضی کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، فوراً سے واپس چلا گیا۔ کچھ گھنٹے بعد جب میری ماں گھر واپس آئی تو بڑی خوش تھی۔ انہوں نے مجھے 3 جوڑے دیے جو بالکل نئے تھے۔ کہنے لگیں تمہاری آنٹی نے تمہارے لیے نئے جوڑے بھیجے ہیں۔ مجھے ان کپڑوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ آج آنٹی کو یہ خیال کیسے آ گیا، ورنہ تو اپنی بیٹی کے ہی پہنے ہوئے مجھے بھیجتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو خبر میری ماں نے مجھے سنائی تھی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگیں تمہاری آنٹی نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے ماں کو دیکھا تھا۔ آنٹی کا تو بس ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی شادی شدہ تھا اور مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ ماں کہنے لگی ارے اپنا یوسف ہی تو ہے۔ ماں کی بات سن کر میرے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے کہا ماں آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں یوسف سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تو شادی شدہ ہے۔ ماں کہنے لگی ارے اس کی بیوی تو بڑے نخرے والی تھی، 2 سال بھی نہ ٹک سکی، اس نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ سب سن کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یوسف کی بیوی حفصہ کافی اچھی تھی۔ ہاں ان کے بچے بڑے ہی بدتمیز تھے اور یوسف تو حفصہ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا نہیں ماں میں کسی صورت یوسف سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے انکار کو سن کر ماں بھڑک اٹھی۔ کہنے لگی ارے مہینے کے لاکھوں کماتا ہے یوسف، تجھے تو ایسی قسمت پر خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ رات کو جب میں نے شہزیب کو فون کیا کہ میں اسے بتا سکوں کہ میں کیسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، تم بس جلدی سے اپنا رشتہ بھیج دو، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کا فون بند نہیں ہوا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن میں بازار چلی گئی، لیکن آج اس کی دکان پر کوئی 50 سال کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، شاید اس کے پاپا تھے، اس لیے میں مایوس ہو کر گھر لوٹی تھی۔ میں نے اس کو بہت فون کیا، لیکن اس کا فون لگاتار بند کیے ہی جا رہا تھا، اور جب بھی میں اس کی دکان پر جاتی تو اس کی جگہ اس کے پاپا ہوتے۔ میں کچھ دیر دکان سے باہر کھڑی رہتی۔ ایک بار میں دکان کے اندر چلی گئی۔ وہ آدمی کہنے لگا آپ کو کیا چاہیے بیٹا؟ روز آپ میری دکان کے باہر ہی کھڑی رہتی ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کی دکان سے ایک ڈریس لے کر گئی تھی، آپ کا بیٹا اس وقت وہاں بیٹھا تھا، میں نے اسے کچھ پیسے دیے تھے، لیکن 2000 کا نوٹ اس نے چینج نہیں کیے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ وہ مجھے پیسے بعد میں دے دے گا۔ میں روز اسے دیکھنے آتی ہوں تاکہ اپنے پیسے واپس لے سکوں۔ وہ کب واپس آئے گا؟ میری بات سن کر اس آدمی نے حیرت کا اظہار کیا۔ کہنے لگا میرا بیٹا؟ میرا تو کوئی بیٹا یہاں نہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا اس کا نام شہزیب ہے، آپ کا ہی بیٹا ہے نا وہ، اور اسی دکان پر ہوتا تھا۔ یہ سن کر اس آدمی کے چہرے پر غصہ سا پھیل گیا تھا۔ وہ کہنے لگا وہ لڑکا تو میرا نوکر تھا، کمبخت پچھلے 2 مہینے میں 40-50 ہزار کا سامان میری دکان سے غائب کر چکا ہے، پیسوں کی ہیرا پھیری کی ہے۔
میں نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے۔ تم بتاؤ کہ تمہارے کتنے پیسے تھے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ میں کیا بتاتی، میرا دماغ تو سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میں بجھے دل کے ساتھ گھر پہنچی تو میری ماں بے حد غصے میں کھڑی تھی۔ میرے پاپا بھی گھر پر موجود تھے، جو سر پکڑے بیٹھے تھے۔ سامنے چاچا بھی میرے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے حیرت تھی یہ سب یہاں کیوں موجود تھے۔ میری ماں رو پڑی اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگی، یہ سب کرنے سے پہلے تو مر کیوں نہیں گئی؟ ہمارے یقین کا تو نے یہ صلہ دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا، ماں کیا ہوا ہے؟ میری بات پر چاچا نے اپنا موبائل میرے سامنے کر دیا، جس پر میری اور شہزیب کی ویڈیو لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے میری ویڈیو وائرل کر دی تھی۔ میری اور شہزیب کی ویڈیو کے ساتھ ایک بہت ہی گھٹیا ٹائپ کا گانا بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ میری ماں رونے لگی، مجھے کہنے لگی، تو نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شہزیب نے محبت کے نام پر مجھے بہت گہری چوٹ دی تھی۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں اس کی عزت ہوں، میری خاطر وہ سب سے لڑ جائے گا، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ 2 دن کے اندر میری شادی یوسف سے کر دی گئی۔ میرے ماں باپ نے ہاتھ جوڑ کر آنٹی کی منتیں کی تھیں، وہ مجھے اپنا لے، اپنی بہو بنا لے۔ میری قسمت پر شاید اترن ہی لکھی تھی۔ شوہر ملا تو وہ بھی اترن ہی ملا تھا۔ یوسف مجھے ہر وقت بدچلن کے طعنے دیتا رہتا تھا۔ میں نے ایک چپ ہی منہ پر لگا لی تھی۔ یوسف کو جب غصہ آتا تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور مجھے نہ جانے کیا کیا سناتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تم نے اس لڑکے کے ساتھ کتنی بار منہ کالا کیا ہوگا۔ میرا ظلم یہی تھا کہ میں نے صرف محبت کی تھی۔ میں نے شہزیب کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن میں بد کردار کہلائی جا رہی تھی۔ آنٹی نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لیا تھا۔ 2 سال میں نے بہت ہی مشکل میں کاٹے تھے، لیکن اس کے بعد جو غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا، اس نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ یوسف کی ایک حادثے میں موت ہو گئی اور اس کا الزام بھی مجھ پر لگا دیا گیا کہ میری منحوسیت سے وہ مر گیا ہے۔ آنٹی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں پھر سے اپنے باپ کے گھر پر آ پڑی۔ میرے پاپا کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا۔ میں نے پڑھائی پوری کی اور ایک کالج میں پڑھانے لگی۔ میری چھوٹی بہنیں اب شادی کے قابل ہو چکی تھیں۔ دونوں بہنوں کی شادی میں نے ہی کی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے ابھی بات نہیں کرتے تھے۔ پاپا بھی اب نوکری چھوڑ چکے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں عمر گزارنے لگی۔ دونوں ہی بیمار ہونے لگے تھے۔ کچھ سالوں میں میرے ماں باپ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لی تھی، اکیلی گھر میں رہتی۔ ایک بار میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ میری نظر سامنے ایک دکان پر پڑی۔ میری گاڑی کو ایک دم بریک لگی تھی۔ سامنے کپڑے کی دکان پر وہی کھڑا تھا، نظر کا چشمہ لگائے، عورتوں کو الگ الگ کپڑے دکھا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیا، گاڑی پارکنگ ایریا پر لگائی، اس کی دکان پر چلی گئی۔ اس سے بس ایک سوال پوچھنا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری عمر اس وقت 35 سال کی تھی اور شہزیب کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھ میں پڑا دوپٹہ وہیں گرا تھا جو میرے برابر بیٹھی عورت کو دکھا رہا تھا۔ دھیرے سے اس نے میرا نام پکارا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے تم سے بس ایک سوال پوچھنا ہے۔ اس نے اپنی دکان پر موجود لڑکے سے کہا کہ تم دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دکان سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے ساتھ دکان کے اندر موجود ایک کمرے میں آ گیا۔ سامنے کرسیاں اور ایک ٹیبل موجود تھا۔ وہ مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ میں نے کہا، مجھے بیٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی تم سے کوئی صفائی سننی ہے۔ بس تم سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ بس محبت ہی کی تھی نا؟ تم اپنا نہیں سکے تو صاف انکار کر دیتے۔ مجھے بدنام کیوں کیا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، جھوٹ میرے باپ نے بولا تھا۔ میں نے تم سے شادی کی بات جب اپنے گھر پر کی تو میرے پاپا نے صاف منع کر دیا۔ وہ میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔ اس رات میرے پاپا سے بہت بحث ہوئی تھی۔ میں غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اتفاق یا پھر بدقسمتی ہی کہو، اسی رات کچھ چور میرا موبائل اور پیسے چھین کر لے گئے اور میری ٹانگ پر گولی مار کر وہ نوجوان رفو چکر ہو گئے۔ میں چلنے پھرنے کے لائق بھی نہیں رہا تھا، اس لیے دکان پر میرے پاپا جانے لگے۔ جھوٹ انہوں نے تم سے بولا تھا، میں نے نہیں۔
تمہارے بار بار دکان پر آنے سے شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ تم ہی میمونہ ہو، لیکن جب تمہاری اور اپنی ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے پاپا سے بہت کہا کہ وہ بدنام ہو جائے گی، خدا کے لیے اس کا رشتہ میرے لیے مانگ لیں، لیکن میرے پاپا نے مجھے کمرے میں قید کر دیا۔ جب تک میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا، معلوم ہوا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ میرے پاپا نے بہت چاہا کہ میں ان کی پسند کی شادی کر لوں، لیکن میں نے کبھی حامی نہیں بھری۔ پھر جب تمہارے شوہر کی موت کی خبر پہنچی تو میں سوچ چکا تھا کہ تمہیں اپنا لوں گا، لیکن تم لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے بس یہ معلوم تھا کہ تم خانے وال گئے ہو، لیکن خانے وال میں یہ پتہ نہیں تھا کہ تم کہاں پر ہو۔ میں نے اپنے شہر کو چھوڑ کر خانے وال میں دکان لے لی اور یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے امید تھی کبھی تم سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ تمہارے انتظار میں ایک لمبی عمر گزر جائے گی۔ میرا ارادہ تمہیں بدنام کرنے کا نہیں تھا۔ میری نیت میں کھوٹ ہوتا تو اس وقت یوں ہی تمہارے گھر سے باہر نہ آ جاتا۔ تم اور میں اس وقت گھر پر اکیلے تھے۔ میں جو چاہتا تمہارے ساتھ کر سکتا تھا، لیکن مجھے تم سے محبت تھی، اس لیے میں تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا تھا۔ لیکن میرا موبائل چوروں نے چھین لیا تھا اور شاید انہوں نے ہی ہمیں بدنام کر دیا تھا۔ انہوں نے ہی ویڈیو وائرل کر دی ہوگی۔ شہزیب کی بات سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا، آج بھی میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ وہ آج بھی میرے انتظار میں تھا، لیکن وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ کیا فیصلہ کروں۔ آپ ہی میری مشکل آسان کریں۔